السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ۔ اللہم صلی علی، درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ دوستو بزرگو، آج کا خطبہ ہے نماز فجر کی فضیلت اور فجر میں قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت۔ اور آج شعبان کی تاریخ ہے، خطبے کے اعتبار سے خطبے میں لکھا ہے جمعہ 13 شعبان 1440 ہجری، اور اس میں لکھا ہوا ہے 14۔ جی آج کل ہم لوگوں کے ہاں اتنا سوال بھائی مولانا شعبان میں کیا ہے کیا ہے؟ ارے بھائی ہر سال سنتے ہو وہی ہے جو پرانا ہے، آپ کی شکل کل میں اور آج میں بدلی ہے، تو پھر ہر سال کوئی نیا ریگولیشن قانون آتا ہے؟ سنی سنائی بات ہے۔ اب ہر سال لوگ مولوی صاحب شعبان میں کیا ہے، شعبان میں کیا ہے؟ بھائی تم کیا ہو ہیں؟ پچھلی برکت اگر شعبان کی لی ہوئی ہے تو آپ کے دامن میں ہے وہ جی، اور اب تک کی عمر کی انشاءاللہ جتنی شعبان کی برکتیں ہیں وہ سب آپ کے اور ہمارے دامن میں ہیں، جنہوں نے ان برکتوں کو لوٹا اور سمیٹا ہے، اور جنہوں نے نہیں لوٹا سمیٹا اس کے لیے شعبان ہو چاہے رمضان ہو کوئی اہتمام نہیں۔ اللہ والوں کے لیے ہر رات شعبان کی رات ہے، ہر رات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی سولٹ مضبوط روایت کہ آخری ثلث رات میں اللہ رب العالمین سارے انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جی اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہر رات اللہ کی جانب سے سوال ہوتا ہے کوئی سوالی جو مجھ سے مانگ لے، ہے کوئی گناہگار جو اپنی مغفرت کرا لے، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کیا ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو نعمت چاہو لے لو، پر اپن کیا ہے؟ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے رہتے۔ کچھوا اور خرگوش کی کہانی تو آپ نے پڑھی ہوگی جی۔ کچھوا منزل پہ پہنچ گیا اور خرگوش سوتا کا سوتا رہ گیا۔ ہمارا حال خرگوش کا ہے۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو شعبان کے مہینے کی تمام مہینے کی برکت کو سمیٹنے اور لوٹنے والا بنائے۔ تو بہرحال اس پر 2-4 منٹ بعد میں گفتگو ہوگی، پہلے خطبہ میں بڑی پیاری پیاری بات آئی۔ دیکھو دوستو، ایک تو یہ کہ اسلام میں کلمہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ہر مسلمان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کلمہ کو پڑھتے ہی کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنی ٹاکنگ شروع کر دے، اللہ پاک سے اپنی باتیں شروع کر دے، اپنے دل کی دکھی رگوں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کر کے اس کو جس طرح کے مرہم اور دوا کی ضرورت ہے، خزانہ کائنات عالم کے رب کے خزانے سے کیا کر لے لے، مانگ لینا یار، لے لے، مانگنا کرو، لے لے۔ اللہ کہتے ہیں چوائس فور یو، تم کیا چاہتے ہو لے لو، میرے خزانے میں کیا چاہیے تم کو ہے؟
تم کہو گے یہ دو وہ کچھ نہیں، لو کیا لیتے ہو لے لو، خزانہ کھلا ہوا ہے، اب آپ جو لینا چاہو لے لو۔ لیکن ہم کیا کرتے نہیں، اچھا بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے اللہ کو تو معلوم ہی ہے مجھے کیا چاہیے، اس لیے دعا نہیں مانگتے۔ یہ بدبخت ہے، بدبخت جس کا یہ تصور ہو، کان کھول کے سن لو کہ اللہ کو ہماری ہر ضرورت پتہ ہے تو ہم مانگے کیوں، یہ آدمی بدبخت ہے۔ کان کھول کے سنو، کان کھول کے، لڑائی مت کرو مجھ سے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے جی؟ ارے قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے سوال کرو، مجھ سے مانگ۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ دعا جو ہے عبادت بھی ہے دعا بھی ہے، کہا اس سے جو آدمی منہ پھیرتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون، زور سے پڑھ دو، جہنم داخرین، ہم ذلت کے ساتھ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم آتا ہے یہ جی۔ بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگے یار، تو نہیں مانگے گا تو جا جہنم میں، میرا کیا لے جائے گا، تو خود ہی اپنا مصیبت کر۔ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کو میری ہر ضرورت، جی اللہ بے نیاز ہے، یہ سمجھ لو بات کو، اور تم اور ہم نیاز مند ہیں۔ اس کی شان شان استغنا ہے اور ہماری شان فقیری ہے۔ ہم جتنی ذلت اختیار کریں گے وہاں سے اتنی عزت ملے گی، اس لیے کہ وہ رب العزت ہے۔ تو دعا مانگنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تم کو حکم کیا، یہ سنو قرآن کی آیت، تم کو جو شیطان مارتا ہے اور لے جاتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس گلیوں میں، کیا کہا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي، مجھ سے مانگ۔ تو اللہ کہہ رہے تم کو مانگنے کے لیے، تم کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو تو سب معلوم ہے، الیکٹرونک نظام ہے جی۔ ارے بھائی تم لوگ کیا بولتے ہو اس کو، ایپ گیپ کیا بولتے ہو موبائل میں جو لوڈ کرتے ہو تم لوگ، ایپ، تو لوڈ کیوں کرتے ہو تم؟ اس لیے کہ تمہاری خواہش پتہ چلے اس کمپنی کو کہ تم کو فلاں ایپ چاہیے، تو تم یہاں تو دکھاتے استغنا کر نہیں سکتے، لیٹسٹ سے لیٹسٹ ایپ لوڈ کرتے ہو، اور اس کی جناب میں اپنی حاجت کو پیش کرنے میں آپ کو شرم آتی ہے۔ یہ تو عجیب مسئلہ ہے یار، تو شرماتے رہو، بیکورڈ ہو جاؤ گے پھر تم، چونکہ وہ تو بے نیاز ہے۔ ارے تمہارے نبی نے مانگا، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، طائف میں جب مارا ہے مشرکین نے تو تمہارے نبی نے ہاتھ اٹھایا، تو کہہ تو سکتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو تو معلوم ہے یار کہ میری پٹائی ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، پوری دعا پڑھ ڈالو، دل نکال کر کے رسول اللہ نے اللہ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آخر میں جانتے ہو کیا کہا؟ اعوذ بنور وجہک الکریم، اے اللہ اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا، تیرے چہرے کے نور کی قسم میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ بنور وجہک الکریم الذی اضاءت لہ السماوات والارض واشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ۔ جب تمہارے نبی تو ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تم کرو اللہ کو سب معلوم ہے جی، تو دعا مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے جی؟ میں نے پچھلے ہفتے سے کہا تھا کہ 10 منٹ دعا مانگنے کا اللہ مجھے بھی توفیق دے، تنہائی میں گھڑی دیکھ کر کے، ایک دن 2 دن تم مانگو گے تو تم کو ادھر خارش ادھر خارش ادھر خارش، دعا کے وقت ہی تم کو خارش لگ جاتی ہے جی۔ 10 منٹ گھڑی دیکھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس در پہ کھڑے ہو کے تو دیکھو، وہاں مانگنے والوں کی کمی ہے، عطا کی کمی نہیں ہے دوستو۔ تو آج جو خطبہ آیا دوستو وہ آیا فجر کے لیے، اس سلسلے میں ذرا سنیے، جلدی جلدی آئے۔ قرآن نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن پڑھنا روبرو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ روبرو کا مطلب جیسے میں ابھی آپ جو کچھ بات کر رہا ہوں آپ کے روبرو ہوں، آمنے سامنے ہوں
کیا روبرو؟ دو نماز عصر اور فجر، دو نماز عصر اور فجر، اس میں آسمان سے آپ کے نماز میں آپ کے اعمال کے لکھنے والے فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی۔ اللہ رحیم ہے اور ہم لوگ ہیں کمینے۔ آپ کو نہیں کرو، میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں۔ کہو گے مولوی صاحب مجھے کیوں کمینہ کہتے ہو؟ چلو تو تم بہت اچھے ہو گئے جی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ نماز سے باہر فرشتہ بھیج دیتا جی۔ اللہ نے فرشتہ کو نمازی میں کیوں بھیجا؟ ارے وہ ہماری مغفرت پر فرشتوں کی شہادت کو ثبت کرنا چاہتے، ثبت سمجھتے ہو، اسٹامپ لگانا چاہتے۔ اللہ کب بھیجتے فرشتے؟ صبح سے لے کر کے فجر میں جو فرشتہ آج آیا ہے میرے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اور آپ کے، وہ کب آیا؟ اب جو لوگ فجر کی نماز میں تھے، کان کھول کے سنو، تو فرشتہ آنے والے نے لکھا کہ میں نے فلاں شخص کو نماز میں پایا، اور جانے والا فرشتہ لکھے گا میں نے اس کو نماز میں چھوڑا۔ دورا یار سوتے ہو۔ آنے والا لکھے گا کہ میں نے نماز میں سفیان کو پایا، اور جانے والا جو ڈیوٹی سے جا رہا ہے شفٹنگ میں، وہ لکھے گا میں نے نماز میں سفیان کو چھوڑا۔ تو آنے والے نے لکھا پایا، جانے والے نے لکھا نماز میں چھوڑا۔ اب یہ جو پایا ہے یہ صبح سے فجر سے لے کے میرے ساتھ اب عصر تک ہے انشاءاللہ۔ اللہ کرے یار، اللہ کرے ہم سب کو یہ دھیان رہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے۔ اس لیے آج سے فلم دیکھو گے نہیں مولوی صاحب اس کو بھی تو تھوڑا سا دکھانا چاہیے نا مجھے، کیوں لوگ کہو گے ہم لوگ تو بڑے مددگار ہیں مولوی صاحب، فرشتے وہاں کہاں فلم دیکھیں گے، اس لیے میں دنیا میں دکھا رہا ہوں۔ تو وہ دیکھتے ویکھتے نہیں ہیں، تمہاری لات مارتے ہیں تم پر۔ انہوں سے شرم کر لو، اگر ان سے نہ کرتے ہو تو فرشتوں ہی سے شرم کر لو۔ کرو گے یا بے شرم بنو گے؟ نہیں مولوی صاحب مسجد میں نہیں بولوں گا، باہر بولوں گا۔ اب عصر میں فرشتہ جو فجر میں آیا تھا وہ تب وہ لکھے گا کہ میں نے عصر میں اس کو یعنی فجر میں پایا اور عصر میں، اور عصر میں جو آیا وہ لکھے گا کہ میں نے عصر میں اس کو پایا اور فجر میں۔ تو اللہ کی جناب میں ایوری ڈے میری حاضری فرشتوں کی شہادت سے ہوئی کہ فرشتے نے لکھا کہ میں نے نماز میں ہی پایا، نماز میں ہی چھوڑا۔ بتاؤ کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ۔ اب دن بھر تم کرکٹ کھیلو، دن بھر تم بکواس کرو، لیکن ان کی جناب میں شہادت ثبت ہو گئی، لکھ دی گئی کہ یہ بندہ نماز میں ملا، نماز ہی میں میرے فرشتوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو فجر میں جو قرآن کریم پڑھتا ہے امام، یا آپ سنت میں پڑھتے، کہے گا مولوی صاحب پھر تو ہم کو آپ نے محروم کر دیا۔ سنت میں آپ نماز میں قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ارے پڑھتے ہو نا، یا کچھ اور پڑھتے ہو؟ تو فجر کی سنت میں تم نے قرآن پڑھا، فرشتے آئے ہوئے ہیں، تو وہ لکھیں گے سنت میں اس نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا، سب پڑھا کرو، یہی سورت پڑھا کرو، قل یا نہیں یاد ہے تو یاد کرو، بننے کو یاد کراؤ۔ اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، پہلے میں شرک کا ابطال ہے، بیزاری ہے، اللہ میں مشرک نہیں ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو میرا اور میں تیرا، تو میرا اور میں تیرا۔ اور دوسری رکعت میں اللہ، سب مریں گے مٹیں گے ہٹیں گے کٹیں گے پٹیں گے، سب ایوری تھنگ، اور تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو الحی لا یموت، وہ زندہ ہے، موت نہیں آتی اس پہ، وہ سب کو مارے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جی
اس کی شہادت ہو گئی، الحمدللہ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اچھا بھائی، تو فجر میں بھی آئے تو فرشتوں کے سامنے آپ نے قرآن کریم کی جی تلاوت کی، تو اللہ نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ دیکھو جو لوگ مدرسے والے یہاں موجود ہو، میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ میں حافظ تو نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، لیکن میری اپنی خواہش یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قرآن کریم سنوں۔ بیٹا میرا جب تک تھا تو وہ پڑھتا تھا بالترتیب، میرا ڈنڈا مسلط تھا اس پر، وہی فجر میں بالاستیاب قرآن پڑھتا تھا۔ اس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ سال بھر بالترتیب قرآن ہوتا ہے یہاں۔ آپ تو صرف رمضان میں سنتے ہو، ہم پورے سال سنتے ہیں کہ دیکھو اب یہ سناتا ہے، ایک ختم پڑھ چکا، ابھی آج کل پڑھ رہے ہو سورہ انبیاء، ہاں سورہ انبیاء کی آیت، اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں تم تھر تھر آتے رہتے ہو۔ ہاں جی، سورہ انبیاء پڑھنا آسان کام نہیں، اس کی آیت بہت متشابہ۔ جتنے مولوی ہو یہاں یا مدرسے کے ذمہ دار ہو، تم لوگ خالی بریانیوں کے پیچھے بھاگتے ہو اور چندہ وصولتے ہو، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ بھی اپنے مدرسے کے امام کو پابند کیجئے کہ فجر کی نماز میں بالترتیب قرآن پڑھ، بھلے آپ 200 روپیہ اس کو زیادہ دیجیے جی۔ تو قرآن کہہ رہا میرے باپ کی کتاب نہیں ہے، نہ تمہارے بابا کی ہے یہ، نہ تمہاری ہے، یہ میرے رسول خاتم النبین پر اللہ کی طرف سے آئی جی۔ تو پورے قرآن کو آپ کی مسجد میں، آپ کے مدرسے میں، آپ کے ٹھکانے پر بالترتیب جب پڑھا جائے گا تو قیامت کے دن شہادت کس کی ہوگی؟ اچھا، تراویح کے نماز کی شہادت کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، تم لوگ سب مرتے ہو، یہ بھی مر رہا ہے، تراویح میں چانس دیجئے مجھے۔ یہ قرآن ہے یار احمد، یہ قرآن ہے، قرآن الفجری۔ فرشتوں کی شہادت کس نماز کی ہے؟ فجر کی نماز کی جی۔ تو فجر کی نماز کے قرآن کی شہادت انشاءاللہ قیامت میں رہے گی، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، وہی امام صاحب اٹھے گھسی پیٹی، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد، محتمم صاحب بھی خوش، اتنے محتمم لوگوں کی پٹائی ہوگی نا، یہ قیامت میں حساب دیں گے بھی۔ یہ محتمم سب سن لو، تم لوگوں کا کانسیپٹ صرف مال ہے، معاف کر دینا مجھے۔ اپنے اپنے ٹھکانے پر پابند کیجئے امام کو کہ قرآن ہی پڑھ، 40 آیت پڑھ، 2 صفحہ پڑھ، لیکن پڑھ، کیونکہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ لے۔ اور نم فجر میں پڑھ لینا ہر حافظ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو رات ہی سے محنت کرنی پڑے گی، دماغ پر زور دینا پڑتا ہے، چونکہ تراویح کی کانسیپٹ میں تو پڑھے گا نہیں، تو انشاءاللہ کوشش کرو گے۔ اور جو لوگ ہو نہیں ہو تو معذور ہو، ہم تو مرنے والے ہیں، ایک بات کہہ کے چلے جائیں گے ہیں، اور اس کے بے شمار منافع فوائد ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، اب آگے چلو جلدی جلدی ذرا، نہیں تو خطبہ رہ جاتا ہے، کہ فجر کی نماز کے قرآن میں کس کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ یہ قرآن ہی نے کہا نا، ان قرآن الفجر کانا، فرشتوں کے روبرو۔ اب جا کر کے دیکھو تفسیر عثمانی، یا جا کے دیکھو مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، یا کوئی بھی تفسیر دیکھو اس کی، وہاں جا کے تفسیر دیکھو، سنو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فجر ہی کی نماز میں یہ کانسیپٹ کیوں رکھا کہ فجر کی نماز کا قرآن کی شہادت ہوگی، باقی یہ 4 نماز میں کیوں نہیں رکھا؟ شاید تم سوال کرو گے مجھ سے، تو سوال میں کیا کہوں گا، رسول اللہ کے نبوت کی دلیل یہی ہے کہ نبوت ہم سے نہیں کچھ مانگتی بھیک، نبوت خود اپنی شہادت دیتی ہے۔ نبی اپنی شہادت پہ خود بولتا ہے، بلکہ وہ نہیں بولتا، جس نے اس کو نبی بنایا ہے وہ بولتا ہے۔ کون؟ نبی کے نبوت کی شہادت کون دیتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم۔ آگے پڑھ دے تو، دلیل لے، دلیل، کبھی قرآن اس طرح بھی پڑھا کرو، انک لمن المرسلین،
قرآن نے کہا کہ قرآن حق ہے، محمد آپ بھی حق ہیں۔ لے، میں ایسے ہی جذباتی نہیں ہوں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہاں ہم تو ختم نبوت میرا موضوع ہے۔ قرآن نے کہا والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، محمد آپ مرسلین میں ہیں۔ تو قرآن نے اپنی شہادت بھی دی اور نبوت کا دفاع بھی کر دیا۔ ایسے ہی نہیں، میں نہیں الجھتا ہوں، الجھنے کی ضرورت نہیں، دلائل سے بہت ہے۔ چلو آگے، تو قرآن نے کیا کہا؟ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ایک بات، والصبح اذا تنفس، سورہ اذا الشمس کوورت میں، والصبح اذا اسفر، سورہ قاف میں، سورہ مدثر میں، سورہ مدثر میں ہوگا، ہاں سورہ مدثر میں۔ چل، تو یہ وقت جو ہے انسان رات بھر کا سو کر کے اطمینان کے ساتھ آتا ہے، ماحول پرسکون ہوتا ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، عصر میں بھی تبدیلی ہوتی ہے لیکن بازار میں شور شرابہ ہوتا ہے، وہ جہری نماز نہیں ہے، فجر کی نماز جہری ہے اور سکون کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے اس وقت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب آگے چلو جلدی جلدی، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، یہ دونوں فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، جو رات والا فرشتہ ہے وہ چلا جاتا، اللہ ان سے سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون، ہم نے چھوڑا ان کو اور ہم جب گئے تھے تو وہ، یہاں پر روایت نہیں آئی، دوسری جگہ روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو شہادت تمہاری یہ ہوئی کہ گئے تو نماز میں، آئے تو نماز میں، اس بیچ میں جتنے میرے بندوں کا گناہ ہے سب کو معاف کر دو۔ کیوں؟ ابتدا بھی خیر سے اور انتہا بھی، اور ایک حکمت بتاؤں، نکتہ کہ چھپا لوں، بتا لوں، بس بتائیے، آپ مجھے سنائیے، ہم تو لوگ پکے سنی ہیں، ہے نا جی، ڈبل کا میٹھا کھاتے ہیں، کھٹی دال مارتے ہیں اور خمانی بھی دبا دیتے ہیں، ہے نا، اس لیے ہمارا نام پکا سنی ہے نا، ٹنا ٹن دیکھ لو، اتنا ماروں گا نا۔ چلو، ارے نماز میں تمہاری اللہ سے ملاقات ہو گئی تو اللہ سے بڑا، بول جلدی جلدی بول، کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ میری ملاقات کی ابتدا اور انتہا کی تو شہادت دیتا ہے، تو بیچ میں جتنے کانٹے واٹے ہیں سب کو ختم کر۔ اللہ کرے ہر روز میرا معاملہ یہی رہے اور اول ہے کہ گناہ ہی نہ ہو۔ چل آگے جلدی چل، اور اللہ کیا کہتے؟ انظروا الی عبدی، حدیث قدسی، اے فرشتو دیکھو ذرا میرے اس بندے کو، ترک فراشہ، بستر چھوڑ دیا، بڑی خوبصورت میڈم ہے، نرم 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 بستر اور گرم گرم میڈم، لیکن دل ہے کہ اللہ کی یاد میں سرشار ہے، جی اللہ کی یاد میں مست ہے، بستر بھی چھوڑا اور اس کے بعد اٹھ گیا، قام الی صلاتہ رغبۃ فیما عندی وشفقۃ مما عندی، میرے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی امید لگائے ہوا ہے اور جو عذاب و سزا ہے اس سے بچنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے میرے اس بندے کو دیکھو ذرا، جی تو انشاءاللہ فجر میں جگو گے نا؟ نہیں، جمعہ کے دن تو کانسیپٹ ہی رہتا ہے، جمعرات کے دن کیا کانسیپٹ رہتا ہے؟ ارے آرام سے سوئیں گے نا یار، کل تو جمعہ ہے، یہی نہ رہتا ہے لوگوں کا، آپ لوگوں کا نہیں لیکن بیشتر لوگوں کا، کہ کل کیا ہے؟ اکٹھا اٹھیں گے 10-11 بجے، جی اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، نہیں، خود بھی اٹھیے اور اپنی رفیق حیات کو بھی جگائیے، خود بھی اللہ کی شہادت لیجئے اور رفیق حیات کو بھی شہادت فراہم کر دیجئے، آپ اپنی قرات بھی فرشتوں کو سنا دیجئے اور اپنی رفیق حیات کو یہ حدیث سنائیے کہ تمہاری بھی فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون کو فرشتے سنتے ہیں، یہاں کوئی تمیز نہیں ہے کہ عورت اور مرد،
اے چشتی تو سوچے گا صرف ہماری گول ٹوپی 5 کلی والوں کو یہ شہادت ہے؟ ہماری بیویوں کو بھی یہ نعمت ملتی ہے تو ان کو سناؤ گے تب نہ وہ جگیں گے، ورنہ کہیں گے چشتی صاحب آپ جائیے نماز پڑھیے میں ذرا آرام سے۔ ہم نے تو کیا سمجھا ہماری بیگم کا کام صرف بڑھیا کھلانا، بستر صاف ستھرا رکھنا، ہمارا کپڑا دھل کے پریس کر کے پہنا دینا، بقیہ یہ آزاد ہیں۔ نہیں، یہ تو کانسیپٹ غلط ہے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے فجر کی نماز میں، جی ظہر میں آئے، وہ روایت کھول کے دیکھو ترمذی میں، دیکھا کہ امہات المومنین میں حضور کی ایک اہلیہ ہے جو مصلے پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی، فجر سے لے کے سنو صوفیوں، تم کو بہت غن ہے کہ ہماری بیوی تو بہت اچھی ہے، میں نہیں کہتا خراب ہے جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح بتائی، سکھائی، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ۔ کہا سنو چند دفعہ پڑھو گی تو تم کتنی لمبی مدت میں یہاں بیٹھی ہوئی ہو، یہ چند دفعہ پڑھو گی تو بھی اتنے لمبے وقت پر یہ تسبیح غالب آ جائے گی۔ تو تم یہ کہاں سکھاتے ہو اپنی میڈم کو، اپنی صرف کٹ بس کون سا موبائل دو گے خالد؟ لیٹسٹ، اور لیٹسٹ ایپ لوڈ کریں گے تاکہ وہ انٹرنیٹ پر ایمان کو برسٹ کر دے۔ کرو سکھاؤ، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم تو رو رو مر جاتے ہیں۔ سنو اب آگے آخر بات سنو ذرا غور سے، کیا بات کہہ دی ہے، کہو پہلے درود پڑھو ایک دفعہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو حضور نے فرمایا، کیا پیاری بات کہ یہ بات اللہ کی قسم کہو غیر نبی نہیں کھول سکتا، یہی دلیل نبوت ہے۔ یہ جو بات سنا رہا ہوں حدیث، یہ دلیل، ہاں، اور حضور کی نبوت خاتمیت سے جڑی ہوئی ہے۔ سنو حضور نے فرمایا جب تم سو جاتے ہو نا تو چاہے تم ملا ہو، چاہے ٹلا ہو، چاہے 5 ٹوپی، چاہے 2 پلی ٹوپی، چاہے لکھنوی ٹوپی، چاہے رامپوری ٹوپی، چاہے پیلی ٹوپی، چاہے ہری ٹوپی، چاہے کچھ بھی ٹوپی ہے تمہاری، عمانی ٹوپی، سب سنو کان کھول کھول کے۔ کیا فرمایا؟ جیسے ہی تم سو جاتے ہو تو شیطان تمہارے اوپر مسلط ہو کے 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ گرہ کا مطلب 3 غفلت، گانٹھ بولے گا تو لگا دوں گا، ایک گانٹھ ہی ہے ترجمہ، لیکن شیطان گانٹھ لگا کے کیا کر رہا ہے؟ شیطان کا گانٹھ لگانا یہ ہے کہ تم پر ایک پرت سمجھتے ہو، دوسری پرت، تیسری پرت، سمجھانے کو سمجھا رہا ہوں، یہ 3 پرت غفلت کی ڈال دیتا ہے۔ اب الارم بج رہا ہے، الارم بند کیا اور سو گئے۔ کہہ رہا مولوی صاحب الارم لگا کے سوتا، اللہ کا بندہ، الارم لگا کے سو گا، تو غیر اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے تو کیسے جگے گا؟ بھائی معاف کر دینا طلحہ، کہو گے چچا جی آپ تو میرا آج آپریشن کر دیے ہے جی۔ ارے سورہ کہف کی آخری آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے لے کے پوری پڑھ ڈالو، اور اپنے نفس کو، جیسے میرا نام ہے سمین تو میں نے کہا سمین فجر کے وقت مجھے جگا دینا۔ دیکھو تم جگتے ہو لیکن جگو گے، لیکن پھر کروٹ بدل کے مت سونا کہ ذرا ایک چسکی اور لے لیتا ہوں، تو شیطان تمہارے مقعد پر 1 لات مار کے سلائے گا، اور جگو گے اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ اگر تم نے کروٹ بدلا، بلینکٹ ذرا کہا 5 منٹ ابھی، تو محسن سیدھے بھوپال لینڈنگ کرے گی فلائٹ، دبئی نہیں اترے گی، وہ چلی جائے گی۔ یاد رہے گا آخری آئین الذین آمنوا سے، اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہو سمین مجھے نماز کے لیے جگانا۔ یہ الارم کیا چیز ہے یار، میں الارم سے جگتا ہوں، ہے ایمان انسان کا الارم ہے، اس کی فکر جی، اس کی فکر۔ نوکری کرنے جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ میں فجر پڑھاتا ہوں، جب پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں فجر کی اذان کے وقت یہ کبھی کبھی دروازہ کھلا رہتا ہے تو دیکھتا ہوں لوگ ڈیوٹی میں جا رہے ہیں جی، تو احساس جگاتا نہیں جگاتا ہے؟
اور آپ کو نماز نہیں جگاتا. پھر نماز ابھی آ رہی ہے روایت, بڑی عجیب روایت. تو شیطان کی 3 پرت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیند کھلی اور پڑھ لیا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, تو ایک پرت کیا ہو گئی, ایک گرہ کھل گیا, شیطان کا تانا بانا ہٹ گیا. اور جب وضو کر لیا تو دوسرا اتر گیا, اور نماز پڑھ لیا تو اچھا. آپ میں بہت سارے لوگ نمازی ہیں, کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ کو دیکھیے گا کہ جس دن کسی بھی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی اور آنکھ کھلنے کے بعد بے شک آپ نے پڑھی, تو آپ کی طبیعت میں ملامت نہ کہو, ایک نشاط سمجھتے ہو, اب انگریزی تو مجھے آتی نہیں, اندر سے ایک فرحت, ایک سرور اور ایک اللہ کی تجلی کے نور کا کانسیپٹ انسان میں ہوتا ہے جی. اور جس دن نماز بندے کی چھوٹ گئی جماعت سے, بے شک آپ نے پڑھی, تو اس دن یہ کیفیت. اور سنو آخری بات خطبے میں نہیں آئی, اگر سورج طلوع ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں, زور سے بول. اچھا آج کس نے پیشاب کرایا, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. نہیں, کوئی نہیں اٹھائے گا شرم کے مارے. شیطان نے اس کے کان میں, زور سے بول بیٹا, تجھ سے کوئی کروائے گا پیشاب؟ کہے گا سفیان تیرے بیٹا کو اتنا ماروں گا, بہت بدتمیز ہے یہ جی. کیا بول رہا ہے بچہ عبداللہ, کیا ہے بیٹا؟ جو آدمی فجر میں, صبح میں, مارننگ میں سوتا رہتا ہے, فجر نہیں پڑھتا اور سورج نکل آ جاتا, سن باہر آ جاتا, تو اس کے کان میں کیا کرتا ہے شیطان؟ پیشاب کر دیتا ہے. آج جا کر کے یہ روایت کہیے گا مولانا نے سنایا, مما کو بھی سنائیے, اور ایوری بڈی جو آپ کے گھر میں آئے پاپا سے ملنے, دوست, سب کو سنائیے یہ حدیث. ٹھیک ہے نا؟ بس ٹھیک ہے, جب گڈ, ایسا ہی لڑکا ہونا چاہیے. ہاں بولیے گا انکل آج آپ کے کان میں شیطان نے پیشاب تو نہیں کیا؟ اور دیکھیے آپ کچھ مت ڈانٹیے اٹھیے گا کہ ایسا مت بولو, غلط بات ہے. یہ حدیث ہے بابا. شیطان کان میں کیا کرتا؟ پیشاب کر دیتا. یہ بات کس نے کہی؟ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا, جو صادق و مصدوق ہیں. جی چلو ہو گئی روایت, آگے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں اللہ کی طرف سے کتنی رحمت کی بارش ہوتی ہے, نعمتیں ملتی ہے, تو میری امت گھٹنے کے بل چل کے آئے, یعنی چلنے کی صلاحیت نہ ہو تو ایسے ایسے کر کے آئے. کون سی نماز؟ فجر. اور چلو جلدی جلدی صرف روایت سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بشارت سنائی, کہا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ آدھی رات کی عبادت اس کی لکھ دی جاتی. کتنا لگتا؟ 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر. کتنا ہو گیا؟ 4 سے 7 اور 2 9. 9 رکعت پڑھ لیا تو گویا کہ آدھی رات اس نے عبادت کر لی. ہائے میرا رسول رحمت للعالمین. اور فجر کی نماز جس نے جماعت سے پڑھ لیا تو گویا کہ پوری رات اس نے عبادت کر دی. ابھی آ رہی ہے لیلۃ البرات 15 شعبان. مغرب بھی جماعت سے پڑھ لیا, عشاء بھی پڑھ لیا اور فجر بھی پڑھ لیا اور کچھ بھی نہیں کیا, تو بھی اس کو اس رات کی تمام نعمتیں مل جائے گی. کان کھول کے سن لو. چلو بابا جلدی جلدی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو پل سرات, بال سے باریک, تلوار سے تیز اور خطرناک قسم کا اندھیرا ہوگا.
تو اب اس دن ضرورت پڑے گی روشنی کی. قرآن نے بھی کہا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. تو اس دن نور کی ضرورت پڑے گی. سنو، اگر نور چاہیے آپ سب لوگوں کو، چاہیے نہ چاہیے؟ جی تو حضور نے فرمایا کہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے کبھی عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، آتاہ اللہ نورا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کیا کریں گے؟ نور عطا کریں گے. جی ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل آمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ کس کے ذمے آ جاتا؟ سارے کام اس کے اللہ پاک بناتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حضور نے فرمایا کہ 2 نماز پڑھا کرو، دوزخ کی آگ تم کو نہیں چھوئے گی. دوزخ کی آگ تم کو، کون 2 نماز؟ قبل المغرب یعنی عصر کی نماز، اور قبل طلوع الشمس فجر کی نماز. میری امتی کا جو شخص اہتمام سے پڑھے گا اس کو دوزخ کی آگ. اور ایک روایت میری طرف سے اور سن لو، اس پر عمل کا ضرور کرنا. کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی قبل الظہر 4، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہو. دیکھو امام بخاری کی روایت لکھی ہوئی ہے ادھر، دیکھو من صلی قبل الظہر 4 وبعدها 4، اور ظہر کے بعد بھی 2 سنت تو پڑھتے ہی ہو، 2 اس نیت سے پڑھا کرو کہ دوزخ کی آگ مجھ پر حرام ہو جائے. دیکھو یہ روایت رکھی، امام بخاری کی روایت ہے. حرمہ اللہ علی النار، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی. سارے لوگ اہتمام کر. اے بیٹا امی کو بھی جا کے بولنا، ظہر کے بعد 2 تو پڑھتی ہے نا، تو 2 ظہر کے بعد جو نفل پڑھتے وہ اس نیت سے پڑھنا چاہیے احمد کہ دوزخ کی آگ اللہ مجھ پر حرام کر دے. سمجھ گئے ندی؟ ظہر بعد کتنا؟ بس 2 عمل کیا کرو. ایک تو دوزخ کے آگ کو حرام کرنے کے لیے یہ 4 رکعت ظہر بعد، اور مغرب کے بعد، مغرب کے 2 سنت آپ پڑھتے ہو. کتنا؟ 4 رکعت اور پڑھ لیا کرو. کتنا ندیم؟ حضور اکرم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد جو 6 رکعت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب دیتے. یہ روایت ترمذی میں ہے. کچھ بھی ہو جائے، ہاں اللہ کہ کبھی کوئی خاص ایمرجنسی ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ یہ 6 رکعت آپ کی اوابین ہو جائے گی. مفتہ بہی صحیح قول یہی ہے کہ 6 الگ نہیں پڑھنا ہے. میرے پاس کتاب رکھی ہے، جا کے دیکھو، تم لوگ مفتی بہت جلدی بن جاتے ہو. افتاء کیا میں نے اور سب مفتی ہے. ہاں سچی بات ہے، جس کو دیکھو سب مفتی بنا ہوا ہے، کیونکہ مفت میں بنتا ہے نا سب. ہم نے تو محنت سے بنا. مفتہ بہی قول یہ ہے کہ 2 سنت مغرب کی اور اس کے ساتھ 4 اور ملا لو. یہی حکیم اختر صاحب بھی فرماتے تھے، ان کے وعظ میں ہے. صرف ٹوپی پہ مت پہن، سفید موزہ سفید کرتا پاجامہ ہو گئے حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ. جی 4 اور ملا لو تو کتنی ہو جائے گی بیٹا؟ تو کتنے سال کا ثواب ملے گا آپ کو؟ تو کیوں 12 سال کے ثواب کو کھو رہے ہو؟ کچھ بھی ہو جائے التزام کرنا ہے نا جی مصطفیٰ؟ انشاءاللہ. چل آگے چلو جلدی فٹافٹ. بہت خطبہ. حضور نے فرمایا کہ جو شخص 2 نماز کا اہتمام کرتا ہے، عصر کی اور فجر کی، دخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ چلو آگے آصف روایت سناؤں گی. اور آخری بات، واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم انشاءاللہ.
تم یقیناً انشاءاللہ اپنے رب کو دیکھو گے۔ بڑا مزہ ہوگا یار، یہ گوری گوری گال والی لڑکیاں جس کے پیچھے ہم ایمان ضائع کر رہے ہیں، گال تو چھوڑو، آج کل لوگ ٹانگ دیکھتے ہیں اس کا وہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے یار، توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ملتا دیکھنے میں؟ ارے بھائی جو دیکھتا ہے وہ بولے نا بھائی، نہیں بولے صاحب یہاں نہیں بولوں گا، مول میں بولوں گا۔ جی کیا ملتا دیکھنے میں تم کو، یا ہم کو کیا ملتا اس میں؟ بولو۔ ارے حضور نے فرمایا 40 روز، اللہ توفیق دے مجھے بھی سب کو، اپنی نگاہ کو بچا لیا، حضور نے فرمایا کہ اس کو ایمان کا ذائقہ دنیا میں محسوس ہوگا۔ اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہم کو توفیق دے۔ چل تو حضور نے کیا فرمایا کہ انشاءاللہ اپنے رب کو، تو خوبصورتوں کو پیدا کرنے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا؟ ارے وہ تو اتنا خوبصورت ہوگا کہ انسان دیکھ ہی نہیں سکتا ہے اس کو، وہ دیکھنے کی صلاحیت دے گا۔ الحمدللہ دیکھنے کی۔ سنو بڑی پیاری روایت ہے یہ، مجھے بہت بہت پسند ہے یہ روایت مجھے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ متفق علیہ۔ اچھو اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، متفق علیہ۔ بتاؤ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، ایک دم سولڈ۔ کہا کما ترون ھذا القمر، جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، آپ کو کوئی شک شبہ ہوتا ہے کہ 14ویں کا چاند ہے؟ یا یہ کہ دیکھنے میں کوئی دقت آتی ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنے جگہ سے، جی کوئی کراؤڈ نہیں ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے، تو قیامت میں اسی اللہ کو دیکھو گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، ہائے میرا رسول اور ہائے اسلوب، اللہ کی قسم بیان کا جو اسلوب اللہ نے خاتم النبیین کو دیا کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، کہا 2 نماز کا اہتمام کرو، اس نماز سے اللہ کو دیکھنے میں تمہاری مدد ملے گی۔ یعنی عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام جب کرو گے تو تمہارے جسم میں کیا ہوگی؟ صلاحیت پیدا ہوگی، گویا کہ بیٹری چارج ہوگی، اللہ کو دیکھنے کی تمہارے آنکھ میں قوت و صلاحیت پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کون 2 نماز؟ فجر اور عصر، فجر اور انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ چلو ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، حضور نے خود فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یہ غالباً آیت ہے کہاں کی؟ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور بھی جگہ ہے۔ ہاں یہ ہر جگہ دیکھو، خطبہ میں آ گیا سورہ طٰہٰ میں 130 آیت۔ چلو تو صبح کی نماز اور عصر کی نماز کا کیا کرنا ہے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جب ہو جاتی نا اور 1/3 رات کو 3 حصے میں تقسیم کیجئے، 1/3 جب ختم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، یعنی رحمت کا نزول ہوتا، اور اللہ سوال کرتے حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سائل، حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ یہ آواز لگائی جاتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو روایت تھی فجر کے لیے۔ اب سن لیجئے تھوڑی سی 15 شعبان۔ 15 شعبان کے سلسلے میں ہمارے علماء میں بہت بڑے اس وقت عالم ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ، انہوں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، اور یہ تحریر میں نے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی پڑھی اور بھی محدثین کے ہاں پڑھی۔ لیلۃ البراءت یعنی 15 شعبان کی روایت تقریباً 10 صحابہ نقل کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اس روایت پر لوگ بہت کلام کرتے کہ ضعیف ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو 10 صحابی جب ایک چیز کو نقل کرتے تو بے شک روایت میں نقل کرنے والے میں محدثین کے اصول کے تحت کوئی کمزوری ہے، لیکن 10 لوگ جب ایک بات کو نقل کر رہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی؟ اسٹرونگ ہو جاتی، مضبوط ہو جاتی۔
اور پھر مسئلہ عبادت کا ہے. عبادت کبھی بھی کرنا کوئی گناہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَالصَّارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, تیزی کے ساتھ چلو مغفرت کی طرف. وَالسَّابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اللہ کی مغفرت جب کبھی بھی مانگی جائے تو کوئی گناہ, عبادت جو بھی کی جائے لیکن نیت انسان صحیح رکھے, اخلاص کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اس رات میں پچھلے جمعہ کو خطبہ آیا تھا, میں ڈھونڈ رہا تھا پتہ نہیں خطبہ ادھر سے کون لے گیا, کہ صحیح روایت میں ہے جو پچھلے ہفتے آئی تھی روایت, کہ اللہ پاک سب لوگوں کی مغفرت کر دیتے مگر مشرک جو شرک کرتا ہے اس کی مغفرت, اور مشاہن جو ایک کو دوسرے سے لڑا دیتا ہے. ارے تیرے دوستاں تو بڑے شیطان ہیں یار, حیدرآباد کی زبان میں بولے گا دوستاں, لوگاں جی. ارے تو جس سے تعلق کرتا ہے تو اس کو کھلاتا پلاتا ہے تو تیری بہت برائی بیان کرتا ہے, حالانکہ تم کچھ کرتے ورتے. اس کے پاس گیا, ارے وہ تو کہہ رہا تھا کہ آدمی بہت شیطان ہے. تو دو دوستوں میں آپ بہت اچھا کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کفیل کے ساتھ بڑی اچھی سیٹنگ ہے, آپ کے کفیل کو ڈھونڈا. یہ میرے پاس شکایتیں آتی ہیں لوگوں کی, مسلمان ہیں, مسلمانوں کی شکایتیں آتی ہیں, اللہ ہم کو ہدایت دے. ٹھیک ٹھاک بندہ جاب کر رہا, نوکری کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے. ارے آپ کو کتنا دیتا؟ 10,000 دیتا ہے. ارے وہ تو ایک ایک مہینے میں 1 ملین کماتا ہے, آپ کو صرف 10,000 دیتا جی. اب اس کا روزانہ دل خراب کر کے یہاں تک کہ کفیل کا دل مزاج بگاڑ دیا, اس سے اس کے کاروبار پر ہاتھ ڈلوا دیا, نقصان پہنچا دیا. اور نقصان پہنچا کے بڑا خوش ہوتا ہے, ماشاءاللہ میں نے تو کچھ کر دیا, میں نے لے لیا بدلہ. نہیں, ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ کام نہ کیا کرو. یہ کام اگر کوئی کھا رہا ہے تو تمہارے نصیب کا نہیں کھا رہا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اچھا بابا, تو اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی, مشاہن کی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو لکھا ہے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ مدمن خمر, شراب کا عادی, اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. جی مسبل, اس کے نیچے کپڑا پہننے کا عادی, یہ ہڈی اس کے نیچے کپڑا پہننے کا عادی ہے. جی ناچ گاجا باجا کی کمائی کھاتا ہے. جی ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کا ناحق کسی کا قاتل ہے. ان لوگوں کی مغفرت, ٹیکس وصولتا ہے ظلمن. یہ بھی لکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے. تو مین چیز ہے شرک جو حدیث میں آ گیا, اور لڑانے والا. لیکن سب چیز کا حل ہے ہماری شریعت میں, سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنا. تو یہ رات اگر آپ کو نصیب ہو, اگر خطبے کے اعتبار سے ہے تو کل رات ہوگی 15 شعبان. کچھ لوگ کہتے کہ نہیں آج ہی 14 ہے جیسے اس میں ہے, تو اگر آج ہے تو آج رات میں بھی نماز کا اہتمام کیجئے اور 2-4-10 منٹ دعا مانگیے. ہم نے بہت سارے بزرگوں کے کلام پڑھے ہیں, تو اولیاء کرام کی ایک دعا کا اہتمام تھا جو ہر سال میں آپ کو سکھاتا ہوں. آج رات میں یا کل رات میں یا ہر رات میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو کاتب تقدیر ہے. تو میری بات سمجھ رہے ہو نا, جلدی, اے اللہ تو کاتب تقدیر ہے. اگر میری تقدیر میں بدبختی لکھی ہوئی ہے تو اے اللہ تقدیر بڑی نہیں ہے, بڑا تو ہے, تو میری بدبختی کو نیک بختی سے بدل دے.
یاد رہے گی؟ اے اللہ میری زندگی میں کوئی مصیبت ہے تو میری مصیبت کو عافیت سے بدل دیجئے، کوئی تنگی ہے تو فراخی سے بدل دیجئے، کوئی شقاوت ہے تو سعادت سے بدل دیجئے، کوئی ہراسمنٹ ہے تو اللہ اس کو طمانینت سے بدل دیجئے، غرض زندگی میں بیماری ہے تو صحت سے بدل دیجئے۔ اے اللہ یہ میں سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہی میرے اللہ ہیں، آپ ہی، اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میرے تمام کے تمام امور یعنی کام اللہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں چاہ کے بھی کچھ کر نہیں سکتا، ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ تو اے اللہ اپنی مشیت یعنی خواہش سے اللہ میرے زندگی کے تمام پچھلے گناہوں کو، جس کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے مجھ پر کوئی بلا آئی ہے، بلا کیسے آتی؟ گناہوں سے۔ ارے بھائی میں باہر جاؤں گا تو گرمی لگے گی نہیں لگے گی، لیکن اگر اللہ چاہیں تو بادل بھیج دیں گے، بارش برسا دیں گے، دھوپ میں بھی گرمی نہیں لگے گی۔ سمجھ، یہ تم کو، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کو پٹا لو، دیکھو ہنس دیا۔ پٹانے کا جملہ جو ہے نا یہ تم لوگوں کو پتہ نہیں، انجیکشن لگا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو پٹایا نہیں۔ کس کو پٹایا؟ وہ میں نہیں بولوں گا مولوی صاحب کس کو پٹایا، جس نے پٹایا ہوا وہ سب ہنس رہے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم، تو کبھی ان سے بھی دل میں اشارے ہو گئے، وہ ہمارے ہم ان کے ہو گئے۔ کبھی دل میں بھی سے ان کو یاد کر لو۔ اللہ کی قسم، کیا؟ اللہ کی قسم، اللہ اٹھے ہاتھ کو واپس نہیں کرتا، یہ ان کی شان نہیں ہے۔ وہ تو بے ایمان کو واپس نہیں کرتا، تو تم تو ایمان لاتے ہو اس پر۔ کبھی بدگمان نہ ہونا اللہ سے، کبھی، اور خوب گر گرا کے جیسے ہو سکے اللہ کو پٹا، بولو اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، دو ناپاک راستوں سے میں آیا ہوں، ایک دفعہ باپ کی پیشاب گاہ سے نکلا اور ایک دفعہ ماں کی پیشاب گاہ سے نکلا۔ یہ حضرت علی دعا میں مانگتے تھے، داڑھی پکڑ پکڑ کے روتے تھے۔ یہ مت سوچو کہ مولوی صاحب آپ کہاں لے گئے مجھے، میری ماں میرے باپ کو لے گئے، نہیں، تم ہو کون یار؟ میں امام علی کو مانتا ہوں، انہوں نے داڑھی پکڑ کے یہ بات اللہ سے کہی کہ اے اللہ دو ناپاک پیشاب گاہوں سے نکل کے آیا ہوں میں، تو علی کو حق نہیں ہے تکبر کرنے کا، اور تم کو حق ہے تکبر کرنے کا جی۔ اور پھر اللہ کو پٹاؤ کہ اے اللہ اگر میرا باپ اس قطرے کو خارج کر دیتا تو میں گٹر کا کیڑا ہوتا، میری ماں ضائع کر دیتی نہ تمام تو میں گندگیوں میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ تو تیری قدرت کا کمال ہے کہ میں سنتا، دیکھتا، بولتا، چلتا پھرتا، کتنی حسین شکل و صورت تو نے عطا فرمائی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان۔ اے اللہ تجھ سے میری التجا ہے، فریاد ہے کہ اس جسم کو اب تو کمال قدرت سے تو نے مجھے پیدا کیا تو کمال رحمت سے میری مغفرت فرما دے۔ اگر تم کو رونا نہ آئے تو بتا دینا مجھے آج کھلا کر کے۔ اللہ کو مناؤ، اپنے کو خوب گراؤ، لے جاؤ جہاں تک پستی میں لے جا سکتے ہو، اور ان کو خوب اٹھاؤ۔ ان کو یہ بات بڑی پسند ہے جی۔ ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ایک صاحب آئے ایک بڑے آدمی کے پاس، اس کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا تھا، انہوں نے ان کے پاؤں کو پکڑ کے گر کے رونے لگے زمین پر۔ اب مجمع سب دیکھ رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی چھوڑ تو صحیح، انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا میں، کیا نہیں چھوڑوں گا؟ ارے چھوڑ دے بھائی، نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بولتا ہے؟ کہا وعدہ کیجئے کہ یہ مسئلہ میرا پھنس گیا ہے اور آپ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا۔ ارے چھوڑنا ہو جا، کہا نہیں وعدہ کیجئے۔ وہ جو پکڑے ہوا تھا تو اور لوگ جمع ہو گئے جی۔ تو اب تو بڑے کو اپنی برائی پسند ہے نا، بڑے کو نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے وعدہ کر لیا
کہا میں ہٹوں گا نہیں یہاں سے جب تک کہ آپ میرے سامنے، میں وہیں موجود ہوں۔ انہوں نے فون کیا، بھائی فلاں آدمی کا فلاں مسئلہ ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے باس، فائل کلوز کر دی گئی۔ پھر اٹھا ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ اگر تم اللہ کی جناب میں اس طرح ہوگے تو ایک مخلوق کو آزادی دلا سکتی ہے۔ وہ محتاج ہے، اس نے فون کیا دوسرے کو، اور وہ محتاج ہے، وہ تو خود اپنی جناب میں تمہاری مثل کو، گناہ کی فائل کو کلوز کر دے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو مانگ کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو ان سے۔ تو اس رات میں یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ میں اگر بدبخت ہوں تو مجھے نیک بخت بنا دیجئے۔ اگر کوئی مصیبت ہے میرے اللہ جو تقدیر میں ہے میں نہیں جانتا، تقدیر جانتا ہوں میں، کوئی جانتا ہے؟ اور وہ جو بولتے ہیں ستارہ تمہارا ایسا ہے، اس کو 4 جوتا مارنا۔ لوگ بڑے بدھو بیوقوف ہیں۔ ستارہ دیکھنے والے کے پاس جاتے، وہ کیا بولتا؟ 151 پہلے دے پھر تیرا ستارہ دیکھوں گا۔ میں کہتا ہوں اتنا بڑا گدھا 151 لے کے اپنا مسئلہ تو حل کیا اور اس کا مسئلہ ڈارک کر دیا۔ وہ سب سے 151 لے لیتا ہے اور اپنے جیب میں کھیسے میں ڈال لیتا، اور یہ سمجھتا ہے میرا ستارہ دیکھ لیا اسے۔ رب بیوقوف بدھو، میری تقدیر ستارہ سے ہے۔ ارے تقدیر کا لکھنے والا اس کائنات عالم کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا، تو ستارہ والا کیا جانے گا؟ بدبخت ہے۔ میں جب پہلی بار 81 میں آ رہا تھا نا تو نرمل پوائنٹ میں گیا، تو میں ذرا شریر آدمی ہوں، اللہ میری شرارت کو خیر سے بدل دے۔ کہو گے مولوی صاحب آپ بھی شریر ہیں؟ ہاں میرے مزاج میں ہے۔ میں ابھی نیا پڑھ کے آیا تو دیکھا وہاں پر ایک طوطا رکھے ہوا ہے، اب 20-25 نہیں 50-100 کارڈ رکھے ہوا ہے، ہر کارڈ پر کچھ لکھے ہوا ہے۔ کوئی آدمی اس کو 50 پیسہ دے، چشتی آیا اس کو بھی بڑا ستارہ دکھلانا رہتا ہے۔ ہمارے پاس کبھی نہیں آتا ستارہ دیکھنے تاکہ میں جوتا لگے گا، یہ جائے گا ستارہ والے کے پاس۔ پھر فیروز بھائی نے اس کی خوب اچھی مرمت کی، ستارہ دکھلاتا ہے۔ تو میں نے اس کو 50 پیسے دیے، سچا ریئل کیس بتا رہا ہوں، سچا۔ میں نے 50 پیسہ دیا اور میں نے کہا کہ بھائی مجھے اپنا ستارہ نہیں دیکھنا ہے، آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہو گرمی میں، آپ اپنا ستارہ چیک کرو تو کیسا ہے۔ واللہ یقین یعنی اتنا دوڑایا مجھے اس نے، اتنا دوڑایا، لیکن میں تو پتلا دبلا تھا، بھاگ گیا میں۔ اس نے کہا یہ مولوی تو میرے کام ہی خراب کر دے گا۔ میں نے کہا بھائی میرا نہیں، آپ اپنا ستارہ دیکھیں کہ آپ دھوپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچی یہ نرمل پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں بدھو، ستارہ دکھلاتے۔ تو اللہ کے در سے جی ان سے کہہ دو ادھر در نہ کھولیں گے ادھر در نہ چھوڑوں گا، ادھر کھولیں گے ادھر در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ مانگنا گناہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مانگنا گناہ نہیں ہے، یہی خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ مخلوق سے مانگو گے تو ناراض ہوگا اور خالق سے نہ مانگو گے تو ناراض ہوگا، یہی فرق ہے۔ جی ان سے کہہ دو کہ میں در نہیں چھوڑوں گا۔ جی در، علامہ ابن قیم نے علامہ ابن قیم نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں موجود ہوں حرم میں، امام ابن قیم امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، دونوں اللہ والے ہیں، اللہ دونوں کی قبر کو روشن کر دے۔ کہا میں بیٹھا ہوا ہوں تو دیکھا ایک بدو آیا، بدو سمجھے گاؤں کا آدمی، تو بیت اللہ پکڑ کے اللہ سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ میری، ایسے شوق اور جذبے اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ گویا کہ اس نے ہلا دیا۔ پھر کہتا ہے زور سے اللہم اغفر لی، کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، 2 دفعہ ہوا۔ پھر تھوڑے دیر وقفے کیا، رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، بلبلا رہا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، فَمَن يَغْفِرْ لِي، تو میری مغفرت کون کرے گا۔ یہ کہا، ایک چیخ نکلی ہے، وہیں پر روح پرواز کر گئی۔ کہتے میں دیکھ رہا تھا،
بتاؤ. تو انشاءاللہ جی سب سے ہٹ کے، سب سے کٹ کے اور رب سے چمٹ کے سپر گلو لگا لو. منہ میں مت لگانا، ورنہ پانی وانی نہیں پی پاؤ گے تو میں نہیں کچھ نہیں کر دوں گا. جی سب سے ہٹ کے، سب سے کٹ کے اور رب سے چمٹ کے. جی بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ. جی تو انشاءاللہ خوب مانگ لو. اور آج کل کے حالات ویسے ہی ہیں. جی اللہ کاتب تقدیر ہیں، اور تقدیر بھی نہیں بدلتی مگر تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ادھر بھاگو گے تو پریشانی بڑھے گی، اور جتنا ان سے چمٹو گے اتنا سکون، تمہاری آتما کو شانتی ہوگی. ٹھیٹھ ہندوستان کی زبان میں تمہاری آتما کو شانتی ملے گی، تمہاری روح کو سکون ملے گا. آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ میں نے سب کو کھویا، رب کو پایا. یہ بڑی نعمت، کم نعمت ہے جی، ایک کم نعمت ہے. اور یہ جو رات آ رہی ہے اس میں سب اعمال کرنا. پہلے استغفار پڑھنا تھوڑا 100 دفعہ جی، پھر تیسرا کلمہ پڑھنا، پھر تھوڑا درود پاک پڑھنا، پھر تھوڑا قرآن پڑھنا، پھر تھوڑا. یہی نہیں کہ اب لوگوں کو دیکھتا ہوں پوری رات نفل ہی ٹک رہے. اچھا اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ختم کر دو. اور ابن ماجہ میں روایت ہے، محدثین اس پر کلام کرتے ہیں، جی چاہے تو روزہ رکھ لو. جی ہمارا بھائی ہے فتین اشرف سلالہ میں، ہم سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب یقین جانے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیتا ہوں تو رمضان کا روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. مجھ سے کئی دفعہ اس نے کہا. تو تاریخ کب ہوگی، کل ہے پرسوں، مجھے یقین نہیں ہے. اس کے حساب سے تو آج رات میں بھی جگ لیجئے، کل رات میں بھی جگ لیجئے. ہم تو روزانہ ہی عشاء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں. انشاءاللہ اسی میں رات میں 2-4 رکعت نماز بھی پڑھ کے دعا مانگ لیجئے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو نیکی کی توفیق فرمائے. بس بابا سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، مہربانی سے یا اللہ ہر بلا، ہر مصیبت کو، غم کو ٹال دیجیے. اے اللہ شعبان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان آنے والا ہے. یا اللہ رمضان سے پہلے اس مہینے مبارک مہینے میں رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان کے خیرات کو وصولنے کے لیے شعبان کے مہینے میں من جانب اللہ آپ کی طرف سے اللہ جو تمام کی تمام روحانی برکتیں ہیں وہ سب ہم سب کو عطا کر دیجیے، تاکہ رمضان کی تمام کی تمام خیرات کو ہم وصول سکیں. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، مہربانی سے ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرما. اجر و ثواب حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ان کی شان کے مناسب آپ خزانے رحمت سے پیش فرما دیجیے. ہم سب کے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنا. ہم سب کے جان میں، مال میں، ایمان میں، روزی میں، روٹی میں، علم میں، عمل میں، وقت میں، یا اللہ صحت میں، عافیت میں، سب میں برکت ڈال دیجیے. اے اللہ جان، مال، ایمان، روزی روٹی، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ خلیج کے ملکوں کی شرپسندوں سے حفاظت فرما. یہاں کے حکمرانوں کو امن و امان عطا فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام کمزور ضعیف ترین مسلمانوں کو ہر بلا سے محفوظ فرما. اللہ مسلمانوں پر کوئی ظالم حاکم مسلط نہ کیجیے. اے اللہ جو مسلمانوں کی بے خونی کرے، اے اللہ شاعر اسلامی کو تحفظ عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے جتنے حاضرین مجلس میں لوگ ہیں سب کی یا اللہ نیک تمناؤں خواہشات کو پوری فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کا دروازات کھول دیجیے. جو لوگ روزی روٹی میں لگے ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد